الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ اس نئے اسلامی سال کو پورے عالم اسلام کے لیے خوشی کا سال بنائے۔ اس کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہو رہا ہے۔ اس میں ہماری دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، ماہ محرم کے شروع ہوتے ہی من گھڑت قسم کی احادیث اور باتیں پھیلانا شروع کر دی جاتی ہے۔ مثلاً ایک یہ غلط بات بطور حدیث مبارک کے پھیلائی جاتی ہے کہ جس نے پہلی محرم سے لے کر 9 محرم تک روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہوا میں ایک ایسا خیمہ بنائیں گے جو 1 میل چوڑا اور 1 میل لمبا ہوگا اور اس کے 4 دروازے ہوں گے۔ اسی طرح دوسری یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو جو شخص ان کے غم میں روئے گا، قیامت کے دن وہ عظیمت والے رسولوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو، مذکورہ بالا باتیں قطعاً حدیث نہیں ہیں، بلکہ کسی نے ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کر دیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 110۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کرے، یعنی جو بات میں نے کہی نہیں یا کی نہیں اس کے کرنے کی نسبت کرے، یا جو بات میں نے کہی ہے یا کام کیا ہے اس کو جھٹلائے، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی باتوں سے خود بھی بچیں اور باقی دوستوں کو بھی احکام اسلامیہ سے واقفیت دلا کر بچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، یہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس میں اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ان کے صحیح اور مستند واقعات کو بیان کر کے معاشرے میں دین دوستی بلکہ دین پر کٹنے کا مبارک جذبہ پیدا کرنا تو درست ہے، لیکن ان مقدس ہستیوں کے جھوٹے واقعات پر مشتمل مجالس میں شرکت کرنا، دیکھنا، سننا وغیرہ بالکل جائز نہیں۔ اس لیے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ مستند علماء کرام کے بیانات سنیں، من گھڑت اور جھوٹے واقعات کی مجالس سے خود بھی بچیں، خود بھی دور رہیں اور اپنے حلقہ احباب کو بھی ان سے دور رکھیں۔ نمبر 3، اس مہینے میں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا نام لے کر من گھڑت واقعات کو بیان کیا جاتا ہے اور نوحہ کہے جاتے ہیں۔ نوحہ کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن النیاحہ۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور تمام اہل اسلام کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ حدیث ہے ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو مصیبت کے وقت رخساروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور میت وغیرہ پر زمانہ جاہلیت کی طرح زور زور سے آوازیں نکالے، یعنی نوحہ کرے۔ تیسرے نمبر پر حدیث ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعہ۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو خود نوحہ کرنے والی یا اسے سننے والی یعنی نوحہ کو پسند کرنے والی ہو۔
یہ 3 احادیث دلیل کے طور پر آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ اس لیے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی نوحہ کہنے سننے سے بچیں اور اپنے تعلق والوں کو بھی ان چیزوں سے بچائیں۔ نمبر 4، اس مہینے میں بہت سارے لوگ اس کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اس میں شادی بیاہ یہاں تک کہ نکاح جیسا مسنون عمل نہیں کرتے، حالانکہ یہ سراسر جہالت والی بات ہے۔ اس مبارک مہینے میں کوئی نیک عمل ایسا نہیں جس کو نہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر 2 طرح کے طبقات آمنے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اس میں نکاح کو درست نہیں سمجھتا، جبکہ دوسرا طبقہ اپنی طرف سے بے بنیاد قسم کے میسیجز پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ اسی طرح خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی محرم میں ہوا۔ یاد رکھیں کہ اختلاف کے وقت حق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور محض اختلاف کی بنیاد پر کسی غلط بات کا سہارا لینا اہل حق کا شیوہ نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی، تو مذکورہ بالا روایات تاریخی طور پر غلط ہیں۔ باقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محرم میں نہیں ہوا۔ اس لیے ہماری یہ بھی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے سے غلط رسم کو توڑنے کے لیے اس مہینے میں نکاح اور شادی کو رواج دیں اور غلط نظریات کو نہ پہنچنے دیں۔ اختلاف کے وقت حق کا دامن نہ چھوڑیں۔ اس ماہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عام طور پر دودھ، شربت اور ٹھنڈے پانی وغیرہ کی جگہ جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، جو کہ غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں ان سبیلوں سے کچھ کھانا پینا ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچا جائے۔ ہاں جن کے ہاں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور سبیل وغیرہ جائز ہیں، وہ جانیں اور ان کا کام جانیں۔ ہم اپنے آپ کو کم از کم ان سے دور رکھیں۔ اس لیے ہماری یہ بھی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی اپنے گھر والوں اور دوستوں کو اس سے دور رکھیں۔ اس ماہ میں اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منکرین اور شاتمین کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ ان دنوں میں انہی لوگوں جیسا لباس پہننا، انہی لوگوں جیسا حلیہ بنا کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن ابی داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منکرین کی مشابہت سے خود بھی بچیں اور باقی لوگوں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اچھا، 7ویں نمبر پر بات یہ ہے کہ اس ماہ میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا۔ قبروں کی لپائی وغیرہ کو اس مہینے میں ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ سال کے ہر مہینے میں قبرستان جایا جا سکتا ہے، لپائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ قبرستان جانے اور قبروں کی لپائی کو صرف اسی مہینے کے ساتھ ضروری نہ سمجھیں، بلکہ پورے سال میں کسی بھی مہینے میں آدمی جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو تھی ہماری جو ذمہ داریاں تھیں وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی۔ اب انتظامیہ کی ذمہ داری کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انتظامی ذمہ داریاں کچھ اس طرح ہیں کہ اس ماہ میں ملکی قوانین کا احترام کریں، قیام امن کے لیے مقامی انتظامیہ اور اداروں سے مکمل تعاون کریں، شر پسند عناصر جو اہل اسلام کی مقتدر شخصیات صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو الیاذ باللہ ہدف تنقید بنا کر اشتعال اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، قانونی طور پر انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اسلامی آئین اور ملکی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ گزشتہ سالوں میں وطن عزیز کے بعض نجی ٹی وی چینلز میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کے بارے نفرت انگیز باتیں نشر کی گئیں۔ ہم قانون پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور قانون ہاتھ میں لے کر ملک کو داخلی انتشار میں نہیں دھکیلتے، بلکہ تمام ملکی اور انتظامی معاملات میں
قانون کی مکمل بالادستی چاہتے ہیں۔ اس لیے میری تمام اہلیان پاکستان سے گزارش ہے کہ آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، اس لیے معاملات میں احتجاج کے لیے پاکستان الیکٹران میڈیا کے نام سے ادارہ موجود ہے۔ ملک کو فرقہ وارانہ فسادات سے بچانے کے لیے اسے تمام افراد اور جماعتوں اور ٹی وی چینلز پر کڑی نظر رکھیں جو مذہبی اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں اور ملک کی استحکام اور سالمیت کو گرانا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دینی اور انتظامی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔